جمہوریت کا انتقام، کیا لڑائی واقعی بیانیے کی ہے؟ گزشتہ روز پنجاب میں ہوئے ضمنی انتخابات کے بعد روایتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر آپ کو رنگ برنگے تجزیے دکھائی دیے ہوں گے۔ کہیں یہ نعرہ کہ پی ٹی آئی سویپ کر گئی، کہیں یہ فلسفہ کہ یہ ساری سیٹیں تو تھیں ہی پی ٹی آئی کی، حقیقت میں تو ان میں سے 4 نون لیگ جیت گئی ہے۔ کہیں یہ جملہ کہ نون لیگ نے پی ٹی آئی کے 3.5 سالوں کا کچرا اپنے سر لے لیا، کہیں یہ بیان کہ نون لیگ نے مہنگائی کر دی ہے، کہیں یہ تصور کہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کہیں عمران خان کے بیانیے کے چرچے، اور کہیں نون لیگ کے ووٹ کو عزت دو سے پیچھے ہٹ کر بوٹ کو عزت دو کی مفاہمت کے خیالات۔ ایسے تمام افراد جو ان تمام تجزیوں سے خوش ہیں اور ان کو درست سمجھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ کو اس ویلاگ میں کوئی کام کی بات نہیں ملے گی، اس لیے آپ اپنی رائے کے ساتھ خوش و خرم رہیے، کیونکہ اس ویلاگ میں ہم نہایت ناقدانہ انداز سے اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دائرے کا سفر دیکھیے کہ یوسف رضا گیلانی کی حکومت آئی تو کبھی میمو گیٹ سکینڈل تھا، تو کبھی سوئٹزرلینڈ کو خط لکھنے کا معاملہ۔ ایسے میں نون لیگ جمہوری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہوئی۔ ایسے میں خود نواز شریف کالا کوٹ پہن کر فوج کی ایما پر حکومت گراتے نظر آ رہے تھے، جبکہ ان دنوں شہباز شریف زرداری کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹ رہے تھے۔ پھر ان کی حکومت آ گئی تو عمران خان موجود تھے۔ فوج کی پشت پناہی میں سن 2014 سے دھرنوں کے ذریعے نون لیگ کی حکومت کو غیر مستحکم کرنا اور عمران خان کو سپانسر کر کے ملک کی عدالتوں، ملکی میڈیا، ملکی الیکشن کمیشن اور ملکی نظام کو مفلوج کر کے پی ٹی آئی کی حکومت میں کو بنانا اور اس کے لیے نواز شریف حکومت کو گرانا ایک ایسا عمل تھا جس نے نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کو شدید نقصان پہنچایا بلکہ ساتھ ہی سیاسی نظام سے سختی سے جڑے معاشی نظام کو بھی برباد کر دیا۔ نون لیگ کے دور میں کبھی عمران خان کو دھاندلی کے نعرے کے ساتھ میدان میں لایا گیا، کبھی ڈان لیگز کا چکر پیدا کر دیا گیا، اور پھر آخر میں پاناما لیگز کے ذریعے ایک بار پھر عمران خان کو استعمال کر کے ملک میں جمہوریت اپنی پٹڑی سے اتار دی گئی۔ ایک بار پھر ایک وزیر اعظم اپنی مدت پوری کیے بغیر ہی اقتدار سے باہر پھینک دیے گئے۔ نواز شریف کے اقتدار کے خاتمے پر بھی چین نہ پڑا تو حلف نامے میں حلف اٹھاتا ہوں کی جگہ اقرار کرتا ہوں کیوں لکھا کے نعروں کے ساتھ توہین رسالت ہو گئی کہ جھاگ اڑاتے تحریک لبیک والوں کو سڑکوں پر نکال لیا گیا۔ ایسے موقع پر بھی عمران خان کو بھرپور طریقے سے سامنے لایا گیا تاکہ سیاسی فائدہ عمران خان کو۔ یوں جمہوریت کا نقصان تو ہوا مگر ساتھ ہی ساتھ ملکی سٹاک مارکیٹ، ملکی معیشت، سرمایہ کاری، ترقی، بہبود سبھی کو اپنی پٹڑی سے اتار دیا گیا۔ انتخابات سے قبل میڈیا اور عدالتوں کا استعمال کیا گیا اور انتخابات کے دن الیکشن کمیشن اور پھر آر ٹی ایس کے ذریعے عوامی رائے عامہ کچھ سے کچھ کر کے بالآخر عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ان دنوں فوجی جرنیل نجی بات چیت میں سب کو بتاتے پھر رہے تھے کہ عمران خان کے ذریعے قوم کی قسمت تبدیل کی جا رہی ہے۔ پھر ہوا یوں کہ عمران خان کی حکومت آئی، ملکی قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، ہر تنقید کرنے والے صحافی کو نوکری سے نکالا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو تانا بھی دیا گیا کہ یہ صحافی نہیں ہیں، یہ تو اب صرف یوٹیوب کرتے ہیں۔ کبھی لوگوں کو اغوا کیا گیا، کبھی لوگوں کو گھروں میں گھس کے مارا گیا، کئی صحافیوں کو، اور ملکی اقتصادیات کا مزید جنازہ نکالا گیا۔ عمران خان دور کی کارکردگی تو جو تھی وہ سب کے سامنے ہی ہے، مگر عمران خان حکومت بھی چلنے نہیں دی گئی۔ ایک بار پھر سیاستدانوں کو بتایا گیا کہ پس پردہ کچھ اور معاملات ہیں۔ عمران خان والا تجزیہ یا فوج کی بقول تجربہ غلط ہو گیا ہے، اب سیاست نہیں ریاست بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ پہلے کالا کوٹ پہن کر استعمال ہوئے، اس بار شیروانی پہن کر۔ نون لیگ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی تھی، اسے بتایا گیا کہ عمران خان فیض حمید کو فوجی سربراہ بنانے والے ہیں، اگلے انتخابات بھی عمران خان کو جتوا دیے جائیں گے اور پھر یوں 2027-28 تک کہانی ختم ہو جائے گی، ملک کی بھی آپ کی بھی۔
سب جیلوں میں ہوں گے اور ملک برباد ہو چکا ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گالیاں کھائیں، آپ لوگوں سے، عوام سے برا بھلا سہیں، لیکن فوراً اقتدار میں آ جائیں، ملک بچا لیں۔ جس طرح ہم عمران خان دور میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ووٹ ڈلوایا کرتے تھے، اسی طرح لوٹوں کے ذریعے عمران خان کے خلاف بھی ووٹ ڈلوا دیں گے۔ مرضی تو ہماری ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ترک کر کے اپوزیشن خصوصاً نون لیگ ان چکروں میں آ گئی۔ ووٹ کو تو عزت کیا ملنا تھی، ووٹ کو عزت مل گئی۔ یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں جو خاص طور پر اپوزیشن اور اپوزیشن سے جڑے لوگوں کو خود سے کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان کو حکومت میں جعلی طریقے سے لایا گیا تھا تو آپ نے پارلیمان کا حلف کیوں اٹھایا تھا، وزیر اعظم کیوں مانا تھا؟ سوال یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کیوں 5 برس مکمل نہیں ہونے دیے گئے، سیاسی شہید کیوں بنایا گیا؟ سوال یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے پھر سے اسٹیبلشمنٹ کی کہانی پر کان کیوں دھرے گئے؟ سوال کیوں نہیں پوچھا گیا؟ سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان فیض حمید کو فوجی سربراہ بنانا چاہتے تھے تو بطور وزیر اعظم یہ ان کا استحقاق تھا۔ وزیر اعظم کے اس استحقاق کو کیسے چھینا جا سکتا ہے؟ اگر آئندہ کا فوجی سربراہ ووٹ چوری کرنے کی کوشش کرتا تو آپ کو روکنے کے لیے فوج سے ہاتھ ملانا چاہیے تھا یا عوامی سطح پر قوم کو مطلع کرتے ہوئے سامنے آنا چاہیے تھا؟ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کا ووٹ کو عزت دو سے پہلے والا دور تھا تو بھی لوگ اغوا ہو رہے تھے، عمران خان کا دور آیا تو بھی لوگ لاپتہ ہو رہے تھے، اب آج پھر آپ کے پاس ہے اقتدار اور لوگ آج بھی اغوا ہو رہے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ سوال یہ بنتا ہے کہ مہنگائی کا جو جن عمران خان کے دور میں باہر نکلا تھا وہ آپ کے دور میں افریت بن کر عوام کو نگل رہا ہے۔ اگر آپ کو اس بلا کا علم تھا تو کیوں اس بلا پر اپنا نام لکھوایا؟ نون لیگ نے یہ راستہ چن کر نہ صرف اپنے ووٹر کو دھوکہ دیا بلکہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا۔ جمہوری اصول یہ کہتے ہیں کہ ملک میں دستوری بالادستی، انسانی حقوق کی تکریم اور مکمل جمہوریت صرف اس وقت ممکن ہے جب سیاسی جماعتیں غیر جمہوری قوتوں کے خلاف حتمی لڑائی لڑیں، دستور کے ساتھ کھڑے رہیں۔ نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پنجاب میں پہنچ چکا تھا اور اس پر عوامی سطح پر بحث ہو رہی تھی۔ ایسے میں اپنے اس راستے سے ہٹ جانا وہ خلا تھا جس کا عمران خان نے بھرپور انداز سے استعمال کیا۔ اس سے یہ اندازہ بھی لگانا چاہیے کہ ملک میں فوج کے سیاسی مداخلت کے خلاف رائے عامہ ہموار ہو چکی ہے۔ 20 سال پہلے جب مجھ جیسے لوگ فوج کی سیاسی سرگرمیوں پر بات کرتے تھے تو لوگوں کی باتیں سننا پڑتی تھی، لوگوں کو سمجھ تو خیر کیا آتی، لیکن اب یہ بات سب پر واضح ہو رہی ہے۔ عمران خان نے سیاسی اعتبار سے اپنے تمام پتے درست انداز سے کھیلے ہیں۔ انہیں نکالا گیا تو انہوں نے عوامی رابطہ مہم شروع کی۔ ایسے موقع پر مگر یوں چنانچہ خلائی مخلوق محکمہ زراعت کی بجائے انہوں نے دھیرے دھیرے بہت محتاط انداز سے اپنا کام کیا اور اپنے کارکن کو اعتماد میں لیا۔ اس وقت عمران خان اپنی تمام تر خراب حکمرانی اور خراب کارکردگی اور نااہلی کے ساتھ عوام میں مقبول ہے۔ قوم کی میموری شارٹ ٹرم ہے۔ 2 سال پہلے کیا تھا اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ سیاسی انتقام اور سیاسی شہید بنانے کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا اس وقت تک ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا، اور سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا تو ملک کی معیشت کسی کنارے نہیں لگ سکتی۔ اس ملک کی بقا صرف اور صرف اس میں ہے کہ اس ملک میں فوج سمیت تمام محکمے اپنا کام کریں اور سیاست سے دور رہیں، عدالتیں اپنا کام کریں اور سیاست سے دور رہیں، اور معاشرے کے تمام طبقے سیاسی اختلافات کے باوجود آپس میں مکالمت اور برداشت کا عنصر قائم رکھیں۔ دوسری صورت میں آنے والا وقت ایسا ہے کہ آپ سری لنکا کو ہی نہیں، شام اور لیبیا کو بھی بھول جائیں گے۔